الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار. تو آئیے اس کی دوسری قسط دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا افضل مہینہ ہے، یہ مہینہ کتنا بہتر مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر و بھلائی کی تلاش کرنے والوں آگے بڑھو، اے نیکیاں کرنے والوں آگے بڑھو، کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اس مبارک مہینے میں شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں. اس مبارک مہینے کی ہر رات اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. اس مبارک مہینے کو پانے کے باوجود اگر انسان مغفرت حاصل نہ کرے تو وہ ہلاک ہو گیا. اس مبارک مہینے کا عمرہ حج کے برابر ہے. اس مبارک مہینے کے روزے کا ثواب بے حد و حساب ہے. جس نے اس ماہ کا روزہ ایمان کا حصہ اور ثواب سمجھ کر رکھا، اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو میں اور آپ بھی یہی چیزیں سماعت کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ضروری اعمال کیا ہے. پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں جو فرضیت ہے وہ ہے روزہ. خصوصی اعمال میں سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیت نمبر 183. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پس جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج بیت اللہ وصوم رمضان. فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. ان دلائل سے ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر یعنی عاقل و بالغ پر فرض ہے. ہاں، مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جن دنوں میں بسبب مرض یا سفر روزے نہ رکھ سکے، ان کے روزے بعد میں قضا کر لے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا، فَمَا كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے. آئیے فضائل روزہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں روزے کے بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں. تو آئیے ہم بھی چند فضائل سماعت کرتے ہوئے آگے بڑھے. نمبر 1، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ.
اللہ تعالیٰ نے روزے داروں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں اللہ رب العالمین سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمانا و احتسابا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نیت صادقہ اور یقین کامل کے ساتھ محض اللہ تعالی کی رضا اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر دل کی خوشی کے ساتھ اور روزوں کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ رمضان المبارک کے ایام کو غنیمت تصور کرتے ہوئے روزے رکھے، اگر وہ اس کیفیت کے ساتھ روزے رکھے گا تو اس کے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے دوسری عظیم چیز دیکھتے ہیں، روزے کا اجر صرف اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گناہ تک بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر حتیٰ کہ 700 گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے۔ الا الصوم فإنه لي، سوائے اس روزے کے جو صرف میرے لیے ہوتا ہے سے مراد یہ ہے کہ مومن کے باقی نیک اعمال مثلا نماز، صدقہ اور ذکر وغیرہ تو ظاہر ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں نوٹ کر لیتے ہیں، جبکہ روزہ ایسا عمل نہیں جو ظاہر ہو بلکہ صرف نیت کرنے سے ہی انسان روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور نیت کا علم سوائے اللہ رب العالمین کے اور کسی کو نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کو نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بے مثال عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک شخص اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم دے جس پر میں عمل کروں۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، اور ایک روایت میں ہے
کہ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ یعنی شہوتوں کو ختم کرنے اور نفس امارہ اور شیاطین کا مقابلہ کرنے میں اور اجر و ثواب میں روزے جیسا اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالار امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں اگر استطاعت ہو تو نکاح کر لو اور نکاح پر قدرت نہ رکھتے ہو تو پھر روزہ رکھا کرو۔ اور چونکہ روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کی مقدار کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس لیے روزے دار جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اسے اللہ تعالیٰ روزے کا اجر و ثواب دے گا تو اسے بے انتہا خوشی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحان یفرحہما، یعنی روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ آئیے دیکھتے ہیں تیسرا عمل یعنی بتایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ ناشائستہ باتیں نہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے بلکہ اس سے پرہیز اور احتیاط کرے، اور اگر کوئی شخص گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہے انی صائم، یعنی میں روزے سے ہوں۔ روزہ ڈھال ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ شہوات اور گناہوں سے روکتا ہے اور اسی طرح جہنم سے بچاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے۔ آئیے ایک اور خصوصیات دیکھتے ہیں، باب الریان، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہ ہوگا، اور پھر پکار کر کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر سے اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا ایک نہیں بلکہ دو خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے، لہذا نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ نمبر 5 دیکھتے ہیں، روزہ شفاعت کرے گا۔
قیامت کے دن روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روز قیامت شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے ربی، میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے ربی، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ جی ہاں، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ بہترین ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ بہترین اور اچھی ہے۔ نمبر 7، روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ 8ویں چیز دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتائے جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو معزز سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، بڑی رحمتوں کا، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار عبادتیں کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لے، ورنہ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے جو ہر سال ہماری زندگی میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ہماری زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی، ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا، وہی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، وہی اللہ سے نڈر ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو حاصل تو کر رہے ہیں اس ایک ماہ میں، لیکن اس کے بعد ان نعمتوں کو حاصل کرنے والے نہیں بلکہ 11 مہینے ان نعمتوں کو ترک کرنے والے بن رہے ہیں۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ہمارے زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ آیا اور چلا گیا، ہم کو حاصل کیا ہوا؟ ہم نے اس مہینے میں کیا پایا؟ ہم اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے فارغ کر لے، ہم باب الریان میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، ہم خوب خوب نیکیاں کمائے، ہم جنت کے حصول کے لیے کوششیں کریں۔ روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس بات
شمار اجر ہم کو عطا فرمانے والا ہے، وہ بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمانے والا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اس ماہ کو غنیمت جانے، اس ماہ کو یہ سمجھیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور خوب نیکیاں کمائیں، خوب نیکیوں میں جٹے رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہ کرے بلکہ دین کے لیے کوششیں کرتے رہے، رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے رہے، قرآن مجید پر تدبر کرتے رہے، تفکر کرتے رہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس ماہ میں داخل فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ اور خوب عبادتیں کرنے والے بنا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے ہمیں آزاد کر دے، شیطان کی شر سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے نفس امارہ سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کا سایہ تعدیر صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر دائم و قائم فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔